یہ حاشم ٹیلر صاحب ہے، انہوں نے ایک حدیث بھیجی ہے، حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا زکریا بن اسحاق بهذا الاسناد مثلہ. یہ انہوں نے بھیجی ہے، لیکن مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، حدیث ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ کوئی سنت نماز ادا کر رہا ہو اور اقامت اور تکبیر کی آواز سنے تب کیا کرے؟ ہاں، نماز مرد حضرات مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جو نمازیں ایسی ہیں جن سے پہلے فرض سے پہلے سنت ہے، جیسے فجر میں 2 رکعت سنت موقدہ ہے فرضوں سے پہلے، ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ ہے فرضوں سے پہلے، اور عصر میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے فرضوں سے پہلے، مغرب میں کچھ نہیں ہے، عشاء میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے فرض عشاء سے پہلے، تو ان نمازوں کو آپ پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ نماز کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس پر نظر ڈال لیں کہ جماعت کتنے پر ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ سمجھ لیں کہ میں اگر جماعت کے کھڑے ہونے میں اتنی دیر ہے کہ آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو سنتیں پڑھیے گا، اور آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیے گا۔ لیکن بے دھیانی میں آپ نے جماعت کا وقت نہیں دیکھا اور سنتوں کی نیت باندھ لی، تو ایسی صورت میں ابھی آپ نے نیت باندھی تھی کہ تکبیر کہی جانے لگی اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت ہی پڑھ کر آپ سلام پھیر دیجئے، اور اگر 2 رکعت والی ہے تو 2 رکعت پوری پڑھ لیجئے، جلدی جلدی پڑھ لیجئے گا۔ اور جو ہے اگر آپ جو ہے ابھی شروع نہیں کی تھی سنت نماز کے جماعت کھڑی ہو گئی، تو ایسی صورت میں اب سنتیں نہ پڑھیے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیے گا۔ اور اگر کیا ہے آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی سنت پڑھ رہے تھے، جیسے ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، ابھی 3 پڑھ پا رہے تھے کہ آپ کے تکبیر شروع ہو گئی اور تکبیر کے الفاظ آپ کے کان میں آئے، تو 4تھی رکعت آپ جلدی سے مکمل کر لیجئے گا اور جماعت میں شامل ہو جائیے گا۔ اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت کہی جانے کے بعد اگر کوئی سنت نماز ادا کرے تو اس حدیث کے حساب سے وہ سنت نماز اس کی ادا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہے، جب اقامت کہی جائے فرض نماز کے لیے تو کوئی نماز نہیں ہے، نہ فرض نہ سنت نہ نفل، کوئی نماز نہیں ہے۔ البتہ فجر کی سنت مؤکدہ بڑی اہم ترین سنت ہے اور بہت تاکید حدیث شریف میں آئی ہے۔ اگر فجر کی نماز میں ہم آئے اور فجر کی نماز میں آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں 2 رکعت سنت موقدہ شرعی مسجد کے حد سے باہر، جماعت خانے سے باہر کسی کھمبے یا پلر وغیرہ کے پیچھے 2 رکعت سنت موقدہ اس شکل میں اس شرط کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ 2 رکعت سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے، جماعت آپ کو مل جائے گی، تو آپ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور یہ جو ہے سنتیں جو پڑھ رہے ہیں جماعت کھڑے ہو جانے کی حالت میں، یہ سنتیں صحیح ہو جائیں گی، کیونکہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اقامت کہی جائے فرض نماز کی تو اس وقت کوئی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، یعنی اسی جماعت خانے میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے 2 رکعت سنت موقدہ فجر کی نہیں پڑھی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ کو یہ بھی امکان ہے کہ میں جب تک سنتیں پڑھوں گا تو جماعت پوری ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں سنتوں کو چھوڑ دیجئے، جماعت میں شامل ہو جائیے گا، اور پھر یہ 2 رکعت سنتوں کو جو ہے فرضوں کے بعد نہیں پڑھنا، سورج نکلنے تک نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اشراق کے ٹائم پہ پڑھ لے، لیکن بطور نفل پڑھ لے، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ البتہ ظہر میں یہ گنجائش ہے
کہ 4 رکعت سنت موقدہ جو نماز ہے اس کو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ نماز ہو جائے گی جو اقامت اور فرض نماز کھڑے ہو جانے کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو وہ نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔